بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، ہزاروں سال کا سفر کیسے طے ہوا؟ آج اس سلسلے کے 7ویں پروگرام میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے دوسرے مرحلے میں عام مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کا ذکر کریں گے۔ ظلم و ستم کی بات ہو اور اس دور کے فرعون کا ذکر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو جہل جب کسی معزز اور طاقتور آدمی کے مسلمان ہونے کی خبر سنتا تو اسے برا بھلا کہتا، ذلیل و رسوا کرتا اور مال و جاہ کو سخت خسارے سے دوچار کرنے کی دھمکیاں دیتا، اور جب کوئی کمزور شخص مسلمان ہوتا تو اسے خود بھی مارتا اور دوسروں کو بھی شہ دلاتا۔ جن مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، ان میں ایک مثال حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ انہوں نے اور ان کے والدین نے جب اسلام قبول کیا تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ انہیں سزا دینے میں ابو جہل پیش تھا۔ مشرکین انہیں سخت دھوپ میں پھر پتھریلی زمین پر لے جا کر اس کی تپش سے سزا دیتے۔ ایک بار انہیں اسی طرح سزا دی جا رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ آخرکار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلم کی تاب نہ لا کر وفات پا گئے، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں، ان کو ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کر دیا، جو اسلام میں پہلی شہیدہ ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سختی کا سلسلہ جاری رہا۔ انہیں کبھی دھوپ میں تپایا جاتا تو کبھی ان کے سینے پر سرخ پتھر رکھ دیا جاتا اور کبھی پانی میں ڈبویا جاتا۔ ان سے مشرکین کہتے تھے کہ جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نہ دو گے یا لات و عزیٰ کے بارے میں کلمہ خیر نہ کہو گے، ہم تمہیں چھوڑ نہیں سکتے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجبور ہو کر ان کی بات مان لی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے اور معذرت کرتے ہوئے تشریف لائے۔ اس پر سورہ نحل کی آیت 106 نازل ہوئی، جس میں فرمایا، جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اس پر اللہ کا غضب اور عذاب عظیم ہے، لیکن جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، اس پر کوئی گرفت نہیں۔ در حقیقت اللہ کی راہ میں ظلم و ستم کا نشانہ بننے والوں کی فہرست بڑی لمبی ہے اور بہت تکلیف دہ بھی۔ حالت یہ تھی کہ جس کسی کے مسلمان ہونے کا پتہ چل جاتا، مشرکین اس کے در پہ آزار ہو جاتے۔ لہٰذا ان ستم رانیوں کے مقابلے میں حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو قولاً اور عملاً دونوں طرح اسلام کے اظہار سے روک دیں اور ان کے ساتھ خفیہ طریقے سے اکٹھے ہوں، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھل مکلا اکٹھا ہوتے تو مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تزکیہ نفس اور تعلیم کتاب و حکمت کے کام میں یقیناً رکاوٹ ڈالتے، اور اس کے نتیجے میں فریقین کے درمیان تصادم ہو سکتا تھا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنی عبادت، اپنی تبلیغ اور اپنے باہمی اجتماعات سب کچھ پس پردہ کرتے تھے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کا کام اور عبادت مشرکین کی روبرو کھل مکھلا انجام دیتے تھے۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ خود ان کی مصلحت کے پیش نظر خفیہ طور پر جمع ہوتے تھے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں سنہ نبوت سے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کو اپنی دعوت اور مسلمانوں کے اجتماع کا مرکز بنا لیا، کیونکہ ان کا گھر کوئی صفحہ پر مشرکین کی نگاہوں اور ان کی مجلسوں سے دور الگ تھلگ واقع تھا، اس لیے مسلمان وہیں جمع ہوا کرتے تھے۔ دوستو، اس قدر ظلم و ستم کے ساتھ مسلمانوں کا مکے میں رہنا مشکل ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے ایک چھوٹے سے گروہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، جس کا ذکر ہم اپنے آئندہ کے پروگرام میں کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔